الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ایام حج بھی، یہ اشہر حج جن کو ہم بولتے ہیں، حج کے مہینے وہ بھی رواں دواں ہیں، اور آئندہ مہینہ جو ذی الحجہ کے نام سے ہیں، جس میں حج بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ 10ویں ذی الحجہ بہت اسلامی تاریخ کا ایک بہت تاریخ ساز دن ہے، بابرکت دن ہے۔ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے یادگار کے طور پر اس دن کو ہم مناتے ہیں، اور اس یادگار کی ایک سب سے بڑی اہم یادگار وہ قربانی کی شکل میں ہے۔ اور قربانی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا، اور جانور احراق الدم جس کو بولتے ہیں، خون بہانا، جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اور اس کی قربانی پیش کرنا، یہ سنت ابراہیمی میں داخل ہے، لیکن شریعت رسول میں بھی اس چیز کو برقرار رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک عظیم قربانی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی۔ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بچایا، لیکن یہ وعدہ دیا کہ اس کے بدلے میں ہم آپ کو عظیم بدلہ دیں گے۔ بدلہ تو اللہ کی بارگاہ سے ہے، لیکن یہ قربانی ان کی یاد میں رکھی جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اسلام نے یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم لوگوں پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ قرآن مقدس میں حکم ہے فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی دے دیں۔ دوسری ایک جگہ ارشاد فرماتا قربانی کے حوالے سے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماء ولکن ینالہ التقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری قربان کیے ہوئے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کے دلوں کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ دلوں کی حالت کو دیکھتا کہ تم نے قربانی کیوں کی، کیونکہ اس دن ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں اور یہ یادگار اور یہ یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارا فلسفہ ہے، اور مین خلاصہ یہی ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال کی، جان کی، کسی چیز کی بھی قربانی دینی پڑے، بحیثیت مومن ہمیں وہ قربانی دینی چاہیے۔ یہی مین فلسفہ عید قربان ہے کہ ہم بھی اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ہر چیز قربان کریں، جس میں ہمیں اللہ راضی ہو، جس میں ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہو، اور اللہ جب راضی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو رب نے خود فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو یہ دولت حاصل کرنے کے لیے جہاں خلیل اللہ کو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنی پڑی، وہاں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصود و مطلوب کیا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں زیر غور رکھنا چاہے جو بھی اللہ کے لیے قربانی کرنا چاہیں گے۔ صرف گوشت کھانا مقصد نہ ہو، نام و نمود مقصد نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب نے قربانی کے جانور کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اوصاف کیسے ہو، خوبصورت ہو، اور کوئی نقص اس کے اندر نہ ہو، کیونکہ آپ اس کو اللہ کی بارگاہ میں ایک تحفے کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے ایک تحفہ پیش کر رہے ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پسندیدہ اسی چیز کو پسند فرماتا ہے جو پاکیزہ ہو، جو صاف و شفاف ہو، جو صحیح سالم ہو۔ تو لہٰذا قربانی کے جانور اچھے سے ہو، اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز وہ خلوص ہے، للہیت ہے، اور قربانی کا جذبہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ ہے مین قربانی کا فلسفہ۔ اس کی عمر مقرر کی ہوئی ہے، وہ لگ بھگ ہر کوئی جانتا ہے۔ البتہ ایک بات ہے، گائے وغیرہ کے لیے قربانی جو بھی ہو وہ 2 سال کی مکمل ہو، اگر بکری ہو اس کے لیے مکمل 1 سال ہو، اور اگر جو بھیڑ وغیرہ ہوتے ہیں، دمبے ہوتے ہیں، ان کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر جسمانی طور وہ اچھے فربے تازہ ہو، ان کی ایج اگر 1 سال پوری بھی نہ ہو لیکن دور سے لگتے ہوں کہ یہ 1 سال کے ہو، تو وہ قربانی
ان کی جائز ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جو کاروبار کرنے والے لوگ، جو تجارت کرنے والے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج کل اللہ کا خوف دلوں سے ختم ہو چکا ہے بہت زیادہ۔ وہ لوگوں کو دھوکہ میں کہتے کہ یہ 2 سال کا پورا ہے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے وہ۔ اس لیے میری گزارش ہے جو قربانی کے جانور خریدنے والے ہوں گے ان کو اچھے تجربے کار آدمی کو ساتھ لینا چاہے، کیونکہ ان کی نشانیاں ہوتے ہیں دانتوں کو دیکھ کر کے یا اور چیزیں دیکھ کر کے تجربہ کار لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 2 سال کا ہے کہ نہیں ہے۔ لہذا جب بھی آپ قربانی کا جانور خریدے، یہ محبت والا سودا ہے، اس میں آپ اس کا بھرپور اہتمام کریں کہ دیکھ کر کے ان سے لے لے، باقی ان پر زیادہ بھروسہ نہ کرے۔ جو بیچنے والے ہوتے ہیں ان کا مال نکالنے کا مقصد ہوتا ہے بس۔ استحبابی عمل ہے، مستحب ہے، مستحب ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ جن لوگوں کو قربانی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے ان کو چاہے کہ بال وغیرہ یا ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، ثواب کا کام ہے۔ اگر اور لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں، تو کوئی واجبی عمل ضروری ایسا نہیں کہ اگر انسان کرے گا تو گناہ، اگر انسان نے نہیں کیا تو گناہ گار، ایسا ہوگا نہیں، بلکہ مستحب عمل ہے، کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں ثواب عطا۔ نہیں، اب چونکہ کئی سالوں سے اس میں کچھ تجارت میں کچھ نقصانات ہونے لگے ہیں، لہذا ہماری گزارش ہے جو بھی قربانی کے چرمے ہوں اگر وہ بیچ نہیں سکتے ہیں یا ان کی خریداری نہیں ہو رہی ہے تو اچھے سے ان کو اگر کہیں جگہ دفن کیا جائے تاکہ بدبو نہ پھیلے، انفیکشن نہ پھیلے، اور دوسری بات ان کی بے حرمتی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک متبرک جانور کے ساتھ وہ منسوب ہے، ہمیں اس کی عزت رکھنی چاہیے۔ تو ایک تو وہ چیز بھی ہے، دوسرا اگر ہم روڈوں پر ڈالیں گے پھر کتوں کی بھیڑ بھاڑ لگی رہتی ہے، اس سے بھی اور انسانیت کے خطرے بڑھ جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو یا گندگی پھیلانا اسلام میں بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ صفائی کے غرض سے یا جو اس کے نقصانات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ان کو دفن کیا جائے اچھی بات ہے، تو جو بیچ سکتے ہیں تو ان کو بیچا جائے۔ عید آنے والی ہے، عید ایک خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے ایک متبرک معظم دن ہے، محترم دن ہے۔ اس میں سنت اور شریعت کا سب سے پہلے ہمیں لحاظ رکھنا چاہے۔ اسلام نے ہمیں غمی اور خوشی میں انسان کے جو مومن کے طور طریقے ہونے چاہے وہ سب کچھ ہم نے سیکھا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہوا، ان چیزوں کا سب سے پہلے لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہماری خوشی میں بھی شریعت کے اصول ہیں، غمی میں بھی شریعت کے اصول ہیں، لہذا مومن وہی ہوتا ہے کامل جو اللہ کے پیارے حبیب کو فالو کر کے غمی کا بھی معاملات انجام دیتے ہیں اور خوشی کے بھی۔ اور عید البقر ہے، اس میں بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے شکرانے کے طور پر ہم، اور دوسری بات قربانی کرنی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے لوگ مستحقین ہیں، غربا ہے، ان کو بھی اس خوشی میں شامل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ان چیزوں پر ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ غریب، مسکین، یتامہ، مفلوق الحال لوگوں کو امدادی مالی طور پر امداد کریں تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو جائے، اور خاص کر قربانی کے معاملات میں جو گندگیاں پھیلتی ہیں اس کا پورا لحاظ رکھا جائے، صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب چیزیں قربانی اور اس کے عید القربان میں ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔